لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل شعبان المعظم کی فضیلت پر بات کریں گے، اور میں بھی انشاءاللہ اس سے برکتیں حاصل کروں گا، اور میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ تک بات پہنچائی جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جو شعبان المعظم اور جو بھی ماہ آئے گا انشاءاللہ اس کے فضائل آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم شب برات کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، شب برات کے 4 نام ہے: لیلۃ المبارکۃ، برکت والی رات، نجات والی رات، دستاویز والی رات، رحمت والی رات۔ مزید فرماتے ہیں اسے نجات اور دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کر لیتا ہے تو اس کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے براءت نامہ لکھ دیتا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید چند نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ تو رحمت کے 300 دروازے ماہ شعبان میں کھلتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے، حضرت بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب براءت میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، تو غور کر، حدیث مبارکہ میں کیا آیا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے فضل و کرم پہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معافی کی نعمت سے نواز دے تو بخشش ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا اور شرابیں پینے والا اور بدکاری کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جرائم سے اور جو بھی اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں، اللہ ان سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کے صدقے میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان لوگوں کو اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے اس سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب براءت گزر جائے تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزعہ کا عالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔
اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی: اے اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریفیں بلند ہیں، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی: یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ کس رات؟ شب برات کی رات۔ تو ہمیں یہ شب برات آنے والی ہے، تو ہمیں کیوں نہ پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ اے میرے مسلمان بھائی سن لے، اپنے کان لگا کر سن لو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے اور جبرائیل سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ عرض کی رات کے ابتدا سے یعنی مغرب سے لے کر رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک یعنی صبح فجر تک، جب اذان فجر ہوتی ہے اس تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ابن عساکر میں ہے۔ تو پیارے اور محترم مسلمان بھائیوں، دیکھیے اس رات میں رزق بھی تقسیم کیا جائے گا، اس رات میں مغفرت بھی تقسیم کی جائے گی اور اس رات میں رحمت کے دروازے بھی کھولے جائیں گے۔ تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ اور کتنے پیارے آپ کو میں نے وہ مبارک سطریں پڑھی ہیں کہ جو سجدہ کریں گے اس کو بھی دروازے سے آواز آئے گی، جو رکوع کرے گا، جو سجدہ کرے گا، جو قیام میں کھڑا ہوگا اور جو اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اس دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ تو اے کاش کہ ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے ان دروازوں سے پکارا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے۔ اب شب برات آ رہی ہے تو اس رات رزق بھی لکھا جاتا ہے اور جو ہمارے ایک سال کے نامہ اعمال ہیں اس 14 شب برات کو لے کر 14 شعبان المعظم تک اور پچھلے 14 شعبان تک ہمارے جتنے بھی نامہ اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں جو نیکیاں کی ہیں وہ قبول فرمائے اور جو ہم سے لغزش ہوئی ہے وہ ہماری بخشش کر کے نامہ اعمال اچھی حالت میں اوپر جائیں۔ تو اس رات ہمارے نامہ اعمال بھی
आसमानों की तरफ ले जाए जाते हैं। और आइंदा साल में जिसने जीना है, मरना है, और रिस्क लिखा जाता है, इसके खाते में क्या क्या आना है वो आइंदा साल के लिए भी लिखा जाता है। तो ये रात बहुत ही नाजुक है। ये आप भी और मैं भी इंशाल्लाह मस्जिद में गुजारें, मस्जिद में नवाफिल पढ़ें। हो सके तो अपने मस्जिद से जब आप घर आएँ तो हो सके तो अपने घर में जाए नमाज बिछा कर काबे किबला रूह होकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, खुशनुदी के साथ दुआ मांगे। और तहज्जुद के वक़्त आप अल्लाह पाक की बारगाह में खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। और मेरा रब तो बड़ा करीम है, हमारा रब करीम बहुत ही गफूर और रहीम है। तो हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं, हमारी परेशानियां हैं, तो इस रात दुआ मांगने वाली रात है। हम दुआएं करें। हम किसी के दर पर क्यों जाएं जब मेरा रब मुझे दे रहा है। मेरा रब खुद फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, ए मेरे बंदो, मांगो मुझसे। तो क्या हम इस तरह ना मांगे कि अपने रब को हम खुश कर दें। हम अपनी बख्शिश मांगे कि मौला मैं आजिज़ हूँ, मैं ना किसारा हूँ, ए मौला मैं हर तरह से गुनाहों पे लिथड़ा हुआ हूँ, तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात खूब नेकियों वाली गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम तकीउद्दीन सबकी शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर में फरमाते हैं, ये रात साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। सुनिए, इस रात जो रात इबादत में गुजारते हैं, और कई जगह मकाम पर लिखा भी है कि सुबह रोज़ा रखते हैं, तो ये साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है ये रात। और शबे जुमा पूरे हफ्ते के गुनाहों का कफ़ारा, और लैलतुल क़द्र उम्र भर के गुनाहों का कफ़ारा होती है। यानी इन रातों में अल्लाह पाक की इबादत करना और याद इलाही में सारी रात जाकर गुजार देना गुनाहों के कफ़ारे का सबब होता है। इसीलिए इन रातों का कफ़ारे की रात भी कहा जाता है। इंशाल्लाह आपको शाबान के फ़ज़ाइल में एक और सुना के इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे कि हज़रत काबुल अहबार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ भेजता है। वो जन्नत को आरास्ता होने का हुक्म देते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने तेरी इस रात में आसमानों के सितारों, दुनियावी दिनों और रातों, दरख्तों के पत्तों, पहाड़ों के वज़न और रेत के ज़र्रों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। अल्लाह ताला हमें शाबान और मुअज़्ज़म की खूब कदर की तौफीक अता फरमाए और 14 शबान हमें इताअत इलाही में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।